بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروگرام میرے تعارف کے ساتھ میں ہوں محمد جہاں سے۔ آج میں آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کا نام محمد رفیق خان بلوچ ایڈوکیٹ ہے۔ آج ہم ان سے وہ سوالات پوچھیں گے جو آف دی ریکارڈ میرے ویورز فالوورز مجھ سے کال کر کے پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، تو ان کا جواب میں تو نہیں دے سکا، لیکن میں اس ٹائم محمد رفیق خان ایڈوکیٹ کے ساتھ موجود ہوں۔ ان سے میں وہی سوالات کرتا ہوں جن کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ محمد رفیق خان ایڈوکیٹ صاحب، سر آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ جو نوجوان صحافی آتے ہیں اور وہ صحافت کرنے کے لیے تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ میں تشریف لاتے ہیں، وہ تعلیم یافتہ تو ہوتے ہیں، ایم اے ماس کمیونیکیشن کا لیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پر کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی ملک جہاں صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے جو ہے نا ویورز کی تھوڑی سی ذہن میں ہوگا کہ میرے نام کے ساتھ محمد رفیق خان بلوچ ایڈوکیٹ جو ہے نا وہ پکار بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی مجھ سے سوال صحافت کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو میں دوستوں کو بتا دوں کہ میں نے پہلے جو ہے نا وہ صحافت میں ماسٹر کیا، پھر میرا ایم فل کو پی ایچ ڈی بہاؤدین زکریا میں ایڈمیشن ہوا۔ تو صحافت میں نے شروع صحافت سے کیا، پھر بائی پروفیشن میں نے جو ہے نا وہ وکالت میں آیا، پھر میں 14-15 سال سے وکالت کو کر رہا ہوں پروفیشنلی، اور صحافت کو میں نے فری لانس کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں تک آپ کا ہے کہ واقعی جو ماسٹر کر کے آتے ہیں، ماس کمیونیکیشن کر کے آتے ہیں نوجوان، تو ان کے لیے ادارہ ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی جو ماسٹر میں جو ہمارا سلیبس ہے وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ خبر کیسے بنانی ہے، خبر ہوتی کیسے ہے، اس کو لکھنا کیسا ہوتا ہے، اس کے سورس کیا ہے، اداریہ کیا ہوتا ہے، ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی یہی ہے۔ لیکن عملی طور پہ جیسے کہ ہماری جو ہے نا کتابوں میں کچھ ہے، عملی طور پہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ادارے ہونے چاہیے، انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، جہاں شارٹ کورسز کرائے جائیں، یا کم از کم ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسے جو بڑے شہروں ہیں ملتان، لاہور یا اسلام آباد میں اپنے وہ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں کنونشن وغیرہ، یا اسی طرح جو ہے نا وہ کورسز وغیرہ کرائے جاتے ہیں، تو یہاں ہمارے جو بیکورڈ ایریا ہے یہاں بھی ان کو چاہیے کہ یہاں اپنا کوئی پروگرام رکھیں، ہم ایک ورکشاپ رکھیں جہاں ہمارے جو ہے نا نوجوان صحافیوں کی اور جو اس علاقے میں کام کرنے والے صحافی ہیں ان کی ٹریننگ ہو سکے۔ تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ہماری حکومت کو چاہیے اگر تحصیل لیول پہ نہیں تو کم از کم ڈسٹرکٹ لیول پہ ایسے ادارے ضرور بنانے چاہیے جس سے جو ہے نا وہ ٹریننگ مل سکے، کیونکہ ٹریننگ کرنے کے بعد ایک بہتر انداز میں ایک صحافی اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ جیسا کہ سر میں آپ کو ایک سینئر صحافی کے طور پر یہاں پر دیکھ رہا ہوں، اسی لیے میں صحافیوں کے لیے ایک دوسرا سوال یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیونکہ یہاں پر قصبے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، تحصیل ہوتی ہے، قصبہ ہوتا ہے، سٹی ہوتی ہے، اور بڑے شہر بھی ہوتے ہیں، تو کیا کسی قصبے علاقے میں ایک غیر تعلیم یافتہ شخص جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہا، اسے ریکارڈ کر کے وہ اپنی فیس بک، ٹویٹر یا اس طرح کی دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے ہمارے ایک بطور شہری کے فرائض جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ کیا کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صرف صحافی کا کام ہے؟ کیا کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صرف ایک وکیل کا کام ہے؟ کیا کسی جبر کو روکنا ایک جو ہے نا وہ پولیس والے کا کام ہے؟ کیا کسی چوری چکاری یا جو ہے نا معاشرے میں ہونے والے برائیوں کو روکنا صرف پولیس کا کام ہے؟ نہیں، اس میں ہمارا پورے معاشرے کے تمام افراد کا کولیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہے، جس میں بطور شہری ہمیں بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ملانا چاہیے۔ تو بالکل میں تو اپریشیٹ کروں گا کم پڑھے لکھے دوستوں کو، اور جو ہے نا جو کم وسائل رکھنے کے باوجود ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جن کو کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کے مسائل، ان پہ ہونے والے مظالم اور ان پہ ہونے والے جو ہے نا جبر کو جو ہے نا وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا رہے ہیں۔ صحافی بیسیکلی آئینہ ہے یہ معاشرے کا، جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پڑھا لکھا صحافی ظلم کے خلاف نہیں اٹھ سکتا، جبر کے خلاف نہیں لکھ سکتا، ایک کرپشن کے خلاف نہیں لکھ سکتا، کرپٹ افیسران کے خلاف نہیں لکھ سکتا، اور اس کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا لکھتا جو صحافی ہے وہ اپنے مسائل کو ایمانداری سے ہائی لائٹ کرتا ہے،
اپنے معاشرے کے اندر ہونے والی کرپشن کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتا ہے, اپنے علاقے میں ہونے والے ظلم کو جو ہے نا وہ کیمرے کے ذریعے جو ہے نا اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا بہتر کردار ہے, اچھا کردار ہے, وہ اس ملک کا اچھا شہری ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور کیمرے کے ذریعے اعلیٰ مقام تک پہنچانا, اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, اس کے لیے ایک شہری کے فرائض میں شامل ہے یہ بات. دیکھیں جیسا کہ ہمیں سر نے بہت اچھی معلومات اور انفارمیشن دی کہ ہم عام بندہ بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے, ظلم کے خلاف ہر بندہ, عام انسان, عام پاکستانی, عام شہری بھی کر سکتا ہے. تو اب کیونکہ سر ماشاءاللہ آپ ایک جیسے کہ آپ بہت بڑے اعلیٰ پایا کے صحافی ہیں اور اسی طرح آپ کا قانون میں بھی بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ, کیونکہ آپ نے LLB بھی کی ہوئی ہے. تو سر سے ہم یہ معلومات حاصل کریں گے, آپ یہاں کے سینئر وکلا میں آپ کا شمار ہوتا ہے, جیسا کہ ہماری آڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر ایک بار سافر کے اندر 3 بار جنرل سیکرٹری بن چکے ہیں, 1 بار صدر منتخب ہو چکے ہیں اور بار ایسوسیشن علی پور میں بھی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. تو سر ہمیں یہاں پر نئے وکلا حضرات کے لیے بتائے گا جو نئے ینگ یہاں پر تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں, LLB کر لیتے ہیں, تو وہاں پر یہاں سینئر صحافیوں کا کیا ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اور انہیں یہاں پر کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو جو الحمدللہ ویسے اب شعور آ رہا ہے, لوگ جو ہے نا قانون کے علم کی طرف زیادہ آ رہے ہیں. تو یہاں علی پور میں بھی الحمدللہ جب میں آیا تھا تو تقریباً 150 کے قریب تعداد تھی تحصیل بار ایسوسیشن کی جو ہے نا وہ وکلا کی. آج الحمدللہ ہم جو ہے نا 500 سے زائد ہمارے وکلا میں معزز ممبران ہیں جو اب اس وقت کام کر رہے ہیں. اس میں نوجوان کافی تعداد میں ہیں پچھلے چند سالوں میں. تو میں بیسیکلی جو نئے جو ہمارے نوجوان آئے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہیں, بہت ذہین بھی ہیں, انرجیٹک بھی ہیں, نیا خون ہے. میں جسٹ ان سے جو 2 چیزیں میں نے محسوس کی ہیں ان کے اندر جو ہے نا تھوڑی کمی ہے اور میرا ان سے ریکویسٹ ہوگی, ایک تو وہ اپنے جو ہے نا وہ اسٹڈی کے اوپر زیادہ توجہ دیں, پڑھیں جو کچھ, کیونکہ ہمارے ملک کی بات قسمتی ہے کہ ہمیں جو کچھ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں آ کے, گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر آ کے وہ مختلف ہوتا ہے. تو جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرتے ہیں, کتابوں میں جو کچھ پڑھ کے آتے ہیں یہاں بالکل مختلف حالات ہوتے ہیں. تو ایک لرننگ کے اوپر اپنا فوکس کریں کیونکہ لرننگ ہی ان کو گرو کرے گی, اور دوسرا اسٹڈی کے اوپر اپنا فوکس کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. مسائل ضرور ہیں لیکن جو لوگ مستقل مزاجی سے, نیک نیتی سے اور مثبت انداز سے اس کام میں آتے ہیں, کرتے ہیں تو ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. مستقل مزاجی یہاں ضروری ہے, یہاں اسٹڈی اور لرننگ کا جو ہے نا وہ اپنے اندر جذبہ جو ہے نا ہونا ضروری ہے. باقی سینئرز ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ان کا ہے, اور جو ہم نے جب شروع کی وکالت اب بھی ماشاءاللہ ہمارے سینئر جو ہے نا ہمارے لیے اساتذہ ہیں, ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں. تو سینئرز ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سر جیسا کہ آپ نے LLB بھی کیا ہوا ہے اور MA صحافیات بھی کیا ہوا ہے صحافت, تو ماشاءاللہ آپ اسی طرح سیاست میں بھی آپ کا بہت بڑا نام ہے یہاں ہماری تحصیل ضلع مظفر گڑھ کے اندر. تو سر ہمیں یہاں پر ایک تھوڑی سی معلومات دیجیے گا کہ یہاں پر جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس ووٹ کاسٹ کرنے والا ایک عام آدمی کا پڑھا لکھا ہونا لازمی ہے یا نہیں؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن جو ہماری آبادی ہے بدقسمتی سے ہم آج جو ہے نا 2021 میں بھی لٹریسی ریٹ کو نہیں بڑھا سکے. ہم اگر دستخط کرنے والے انگوٹھا لگانے والوں کو چھوڑ دیں, آپ دستخط کرنے والوں کو بھی پڑھا لکھا مان لیں تو بھی ہماری تعداد جو ہے نا لٹریسی ریٹ کو 40 سے 50% سے ابو نہیں ہے. ہمارا جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ پوری کمیونٹی کا نمائندہ ہوتا ہے. مطلب یہ الگ بات ہے کہ یہاں جماعتی سسٹم ہے وہ الگ ڈیبیٹ ہے, وہ الگ دوسری طرف چلی جائے گی, یعنی اس میں ووٹ دینے والے سبھی شامل ہیں. اگر ہم یہ شرط لگا دیں گے کہ پڑھا لکھا ہی ووٹ دے سکتا ہے, ان پڑھ نہیں دے سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ٹوٹل کمیونٹی میں سے آدھے بندوں کو تو اس حق سے محروم کر رہے ہیں. تو جو ہمارا نمائندہ ہوگا پھر وہ آدھی آبادی کا نمائندہ ہوگا, وہ پوری آبادی کا نمائندہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ اچھی بات ہے, ان کے اندر شعور بھی ہونا چاہیے, ان کے اندر جو ہے نا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے ووٹ کتنا قیمتی ہے, کیسے دینا ہے.
تو اور ان کو ملک کے مفاد کے لیے اپنے ذاتی مفاد سے اباب ہو کے دینا چاہیے، لیکن یہ شرط آپ تب لگائیں جب ہمارا لٹریسی ریٹ 100% ہو جائے، جہاں ہمارا پڑھا لکھے لوگ جو ہے نا وہ 100% ہو جائیں تو یہ ضروری ہے، ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے LLB بھی کیا ہوا ہے، آپ کا صحافت میں بھی وسیع تجربہ ہے اور اس کے ساتھ سیاست میں بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں سر۔ تو آپ کا جو رفیق بلوچ آفیشل کے نام سے پیج ہے یوٹیوب پر، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اس کے ویورز آ رہے ہیں، فالوورز انکریز ہو رہے ہیں اور وہاں سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل رہا ہے۔ تو میں نے بھی سر اسی طرح ایک سلسلہ آپ کے سامنے جاری کیا ہوا ہے جس کا پروگرام میرا تعارف ہے، یہ اس کا نام یونیورسٹی ہے۔ تو سر اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے میرے ویورز کو، اور میرے پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ ملک جہاں صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جو نیوز چینل نے بہت کم عرصے میں اس نے گرو کیا ہے اور آپ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ واقعی آپ نے بڑی انتھک محنت کی ہے اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کو مثبت انداز سے اور مستقل مزاجی سے کریں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں، ایک تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں اور دوسرا مستقل مزاجی نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ مثبت انداز نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ چیزوں کے نیگیٹو اینڈ کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں مثبت انداز سے مستقل مزاجی سے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ یہی میرا پیغام ہے اور اسی میں ہماری منزل ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جی تو ویورز، جیسا کہ آپ نے آج میرا پروگرام دیکھا، میرا تعارف میں محمد رفیق خان بلوچ کے ساتھ، تو ویورز اگر آپ کو میرا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، آپ کے لیے ایک بہت اچھا میسج یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے محمد رفیق خان بلوچ سے کوئی بھی کوئسچن، سوال، رائے حاصل کرنی ہے تو ان کا اپنا بھی یوٹیوب پر چینل ہے جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اس ویڈیو میں، تو آپ وہاں سے ان کے چینل پر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ میرے چینل پر میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ اس طرح میرا تعارف میرے پروگرام کے اندر، جس کا نام میرا تعارف ہے، اس کے اندر آپ کو اچھی اور کامیاب شخصیات کے کامیابی کے راز میں لے کر آنے کی کوشش کروں گا، انٹرویوز لوں گا اور آپ کے لیے اس کاوش کو جاری رکھوں گا۔ اس کے ساتھ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد جان سے بس سلام۔